دل کے پنجروں کو ہر جہت میں نہ کھولو، اپنی آنکھوں کو ہر جہت میں نہ کھولو۔ گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، گناہ صغیرہ کبیرہ نہیں ہوتا، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو ہم خدا کی نظر سے گر جاتے ہیں، خدا کی نگاہ سے گر جاتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب کون سا ہوگا؟ سب سے سخت ترین عذاب یہ ہے کہ اس دن خدا بندے کی طرف نگاہ نہیں کرے۔ گناہ سے آپ خدا کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ چھوٹا بڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ چیک بناتے ہیں، چیک جب بناتے ہیں اس میں کہیں بھی چھوٹی سی اور رائٹنگ ہو جائے یا بڑی ہو جائے، چیک ختم، آپ کا چیک پھر نہیں چلتا۔ اس میں یہ نہیں پوچھتے کہ یہ جو آپ نے ایکسٹرا لائن لگائی ہے، ایکسٹرا ورڈ لکھا ہے یا جو کٹنگ کی ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے۔ ہمارے ساتھ روز ہوتا ہے، روز چیک آتا ہے اور روز اس کو کہتے ہیں یہ چیک اس میں اور رائٹنگ ہو گئی۔ حل کیا ہوتا ہے؟ ایک سائن اور کر دو۔ ایک سائن اور کیا ہوتا ہے؟ اعتراف کر لو کہ غلطی ہو گئی۔ پھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بینک اس چیک کو قبول کر لیتا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو، اعتراف کر لو مجھ سے گناہ ہو گیا۔ خدا تواب ہے۔ جانتے ہو تواب کسے کہتے ہیں؟ یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ توبہ کو پسند کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی وہ شخص جو جتنا زیادہ معصیت کر رہا ہے اور معصیت کے بعد جتنی دفعہ زیادہ پلٹ کر آ رہا ہے، وہ خدا کو زیادہ محبوب ہے۔ یہ بھی غلط ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے اتنے دفعہ توبہ کر لیا اب چھوڑ دو توبہ کرنا۔ نہیں، 1,000,000 دفعہ بھی اگر توبہ کیا ہے دوبارہ توبہ کرو، تم خدا کے نزدیک زیادہ محبوب ہو۔ تم جانتے نہیں ہو، تم خدا کو نہیں پہچانتے ہو، تم خدا کی معرفت نہیں رکھتے ہو، تم علی کی معرفت نہیں رکھتے، خدا کی کیا معرفت رکھو؟ تم علی کو نہیں پہچانتے، تم رسول خدا کو نہیں پہچانتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم علی کو، رسالت مآب کو، خدا کو اپنی طرح دیکھتے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، امیر المؤمنین کو غیب کا علم ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا اگر امام حسین کو پتا تھا، اگر امیر المؤمنین کو پتا تھا کہ ابن ملجم وہاں ہے، مسجد میں ہے اور وہ مجھے شہید کرے گا تو مسجد گئے کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی طرح سوچتے ہیں۔ اگر ہمیں پتا ہو کہ اس حال میں آنے سے مجھے کرونا لگ جائے گا تو وہ شخص تو یہاں نہیں آئے گا۔ یہ تو بالکل چھوٹی سی چیز ہے کہ کرونا لگ جائے گا، اس کے بعد اس کو شفا ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر مجھے پتا ہو کہ میں اگر یہاں آؤں گا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا تو میں تو شہر ہی چھوڑ دوں گا۔ جب امام حسین کو پتا تھا، جو کچھ ہونا ہے سب پتا تھا، پھر بھی اپنے تمام اہل بیت کو لے کر آئے۔ امیر المؤمنین کو پتا تھا پھر بھی مسجد کی طرف گئے۔ کیوں گئے؟ نہیں جانا چاہیے بھائی، نہیں جانا چاہیے۔ اگر تم ہو، اگر ہم ہو تو نہیں جانا چاہیے۔ اسی لیے خدا نے ہمیں غیب کا علم نہیں دیا۔ ہماری دنیا چلتی ہی نہیں، اس دنیا کے سارے کام ٹھپ ہو جاتے۔ اگر کسی کو پتا ہو کہ اس کے ساتھ شادی ہوگی، شادی کے 4 سال بعد یہ مر جائے گا اور یہ بیوہ ہو جائے گی، وہ اس سے شادی کرے گی؟ نہیں۔ اگر اسے پتا ہو اس کے ساتھ میں پارٹنرشپ کروں، اس پارٹنرشپ کے نتیجے میں میرے سے یہ نقصان ہونے والا ہے، وہ پارٹنرشپ ہوگی؟ نہیں۔ یہ اگر گھر خریدتا ہوں، اس گھر میں جانے سے میں مر جاؤں گا، یہ پتا ہو یہ گھر خریدے گا؟ نہیں۔ دنیا کا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم میں غیب کے علم کی اہلیت ہے ہی نہیں۔ لیکن جو معصوم ہے اس میں غیب کے علم کی اہلیت ہے، وہ غیب جاننے کے باوجود ویسے ہی جاتا ہے جیسے ہم غیب نہ جانتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور یہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ میری سمجھ میں آیا نہ آپ کی سمجھ میں آیا۔ اگر سمجھا سکوں تو اتنا سمجھا سکتا ہوں کہ علی اور ہیں، ہم
اور ہیں، خدا اور ہے، ہم اور ہیں۔ ہم اپنی طرح خدا کو نہ سمجھیں۔ کوئی اگر ہمارے پاس بار بار آ کر غلطی کر کے بار بار آئے تو ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ بار بار غلطی کرنے کے بعد بار بار خدا کے پاس جائیں گے، آپ محبوب خدا بن جائیں گے۔ یہاں قضیہ الٹا ہے، برعکس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر جوانوں سے غلطی ہوتی ہے تو پھر وہ چھوڑ دیں خدا کی بارگاہ میں جانا۔ اگر ہمیں معرفت ہو معصومین کی جو کہ نہیں ہو سکتی، اگر ہمیں معرفت ہو خدا کی جو کہ نہیں ہو سکتی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جتنی معرفت ہمیں چاہیے وہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں وہ حاصل ہے الحمدللہ۔ ہم شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں، اور علی فی السماء السابعہ کالشمس فی النہار۔ علی سماء سابعہ میں، ساتویں آسمان میں، سورج کی طرح ہے، بالنہار، نہار دن کے وقت سورج جیسے ہوتا ہے۔ وفی السماء الدنیا کالقمر فی لیلہا، اور سماء دنیا میں چاند کی طرح ہے جب 14ویں میں چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین آسمان میں ہر طبقے میں، آسمان کے ہر طبقے میں علی کے الگ الگ نام ہیں، علی کی الگ الگ شبیہ ہے۔ علی کل حجاب فی الجنہ، کون کیا سمجھے؟ علی کے لیے اسماء ہیں، اسماء علی فی السماء۔ اسے آپ گوگل میں ٹائپ کر لیں، دیکھیں کیا کیا آتا ہے، کتنی کتابوں سے کتنے اسماء نکل کے آتے ہیں، کتنی روایتیں آپ کو سنی شیعہ احاد کتابوں سے ملتی ہیں۔ وَلَهُ اسْمٌ مَكْتُوبٌ عَلَى كُلِّ حِجَابٍ۔ ہم کیا جانیں حجاب جنت کیا ہوتا ہے؟ ہر حجاب جنت پر اس کے لیے الگ نام لکھا ہوگا۔ بشرنی بہی ربی، اور ان ناموں کی بشارت اللہ نے مجھے دی ہے۔ اور پھر کچھ حصہ رسالت مآب نے آپ کو ہدیہ کیا ہے۔ علی محمود عند الحق، علی حق تعالی کے پاس محمود ہے۔ وہاں جب بھی رسالت مآب گئے بارگاہ الہی میں، وہاں ذکر علی رہا، اس لیے فرمایا علی عند الحق محمود ومزکا عند الملائکۃ۔ علی ملائکہ کے نزدیک مزکا ہے۔ وخاصتی وخالصتی وظاہرتی ومصباحی خالصتی، لحمہ لحمی، دمہ دمی، بے زبان رسالت مآب، بے زبان قرآن انفسنا، نفس نبی۔ علی میرے لیے خاص ہے، وخالصتی، اور خالص ہے میرے لیے تمام اصحاب میں۔ صرف امیر المؤمنین ہے جو یہ نعرہ بلند کرتے ہیں، انا عبد من عبید محمد۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی تجلی علی ہے۔ ومصباحی وداعیا بإذنہ الی اللہ سراجا منیرا، جسے قرآن سراج منیر کہتا ہے، وہ سراج منیر کہہ رہا ہے کہ میرا مصباح علی ہے۔ وجنتی، میں اپنے موضوع پہ میرے یہ 3 آخری الفاظ اگر سمجھ سکیں۔ جنہ، علی حبہ الجنہ، آپ نے سنا ہوا ہوگا، سپر۔ وجنتی ورفیقی آنسنی بہی ربی، سکون میرا علی سے ہے، علی میرا رفیق ہے، علی کو خدا نے میرا انیس قرار دیا ہے۔ جو قلب رسالت مآب کا سکون ہو وہی امیر المؤمنین ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ خوارزمی اور عبداللہ نطنزی نے یہ روایت لکھی ہے، دونوں اہل سنت کے رائٹرز ہیں۔